سچے مالک نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس زمین پر اس کے جینے، اس کی آسانی کے لیے ہر چیز بھی پیدا کی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، وما انتم لہ بخازنین، تمہاری طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ اس پانی کو روک لو، جمع کر لو۔ انسان نے بڑے بڑے ڈیم بنائے دنیا کے اندر، اور بڑی بڑی ندیوں کو آدھا لا کر کہیں پر روک دیا تو آگے سے سوکھ گئی۔ یہ پانی، یہ واٹر سائیکل، سمندر سے اٹھانا اور ہر جگہ سے ایویپوریشن ہو کر پانی اٹھنا اور بادل بننا، پھر زمین پر نازل ہونا اور پھر دریاؤں کے ذریعے پوری زمین میں پھیلنا، اس چیز کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے ڈسٹرب کر دیا، بڑے بڑے ڈیم بنا کر، اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر وبال مول لیا۔ او یوبقہن بما کسبوا، جو کچھ وبال، جو کچھ مصیبتیں انسان نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے، اگر سب کا برا بدلہ دینا چاہے مالک، بما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، ایکوائر کیا ہے، ویعفو عن کثیر، بہت سارا تو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے اس پانی کو جمع کرنے کے نام پر واٹر سائیکل کے پورے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیا۔ یہ سائنس کی بات ہے، یہ جا کر ہم پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کی آسانی کے نام پر سچے مالک کے نیچر کے سسٹم کو ڈسٹرب کر کے، مینیپولیٹ کر کے انسانیت کو دکھ کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور سچا مالک ان تمام لوگوں کو جانتا ہے، ان کے دل کے حال کو جانتا ہے، ان کی باتوں کو جانتا ہے، ان کی آرگومنٹ کو جانتا ہے، ان کے پروف اور دلیل کو جانتا ہے۔ فی آیاتنا، جو ہمارے گیان اور آیتوں کے بارے میں کٹ حجتی کر رہے ہیں، آرگومنٹ کر رہے ہیں، ما لہم من محیص، ایسا وقت آنے والا ہے کہ انہیں بچنے کے لیے کوئی جگہ ملے گی نہیں، بھاگنے کا کوئی موقع ملے گا نہیں۔ فما اوتیتم من شیء، جو کچھ اس دنیا میں تمہیں دیا گیا ہے، سونا چاندی، تن من دھن دولت، ہیرے ڈائمنڈ، جھاڑ جھنکاڑ، کھانے پینے کی، اوڑھنے پہننے کی، سانس لینے کی، دھوپ ہوا، یہ ساری چیزیں، فمتاع الحیات الدنیا، تو یہ ساری دنیا کی چیزیں دنیا کی زندگی کے لیے فائدے کا تمہیں دیا گیا ہے۔ متاع قلیل، تھوڑا ہے، بہت کم ہے، اور یہ دنیا میں ٹیمپرری طور پر تمہیں دیا گیا ہے۔ خالصۃ یوم القیامہ، 100% پیور تو تمہیں قیامت میں ملنے والا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی جنتی کو کوئی پھل رزق میں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو لے کر کہے گا مالک یہ تو دنیا میں بھی کھایا، یہ تو ویسے ہی نظر آ رہا ہے۔ مالک کہے گا اتو بھی متشابہا، ارے یہ ویسا دکھ رہا ہے، کھا کر تو دیکھ اس کا ٹیسٹ۔ اتو بھی متشابہا، اور جب کھائے گا تو اس کا ٹیسٹ 100% پیور، اور دنیا میں جو کھایا تھا 1% بھی اس کا ٹیسٹ پیور نہیں تھا۔ تو جو کچھ دنیا میں تمہیں ملا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دھوکے کا فائدہ ہے، یہ رکنے کی جگہ نہیں، یہ حاصل کرنے کی جگہ نہیں۔ جسے عقل نہیں وہ اسے جمع کرتا ہے، اور جسے عقل ہے آخرت کا جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی دھوکے کی زندگی ہے۔ وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ تیرے رب کے پاس سچے مالک نے تیری مہمان نوازی کے لیے تیار کر کے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ وَأَبْقَى، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ دنیا میں انسان کو یہی ٹینشن ہوتا ہے، جو کچھ میں نے کمایا، جو کچھ میں نے بنایا، جو کچھ میں نے حاصل کیا، یہ کب تک میرے پاس رہے گا، کب تک اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ آج کھانے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا 10 12 15 منٹ 1 گھنٹے تک کے کھانے کا مزہ لے سکتا، پھر اس ٹیبل اور کرسی کو کھانے کو چھوڑ کر اٹھ جاتا، اس کی طرف دیکھنے کا دل نہیں ہوتا۔ یہ ختم ہونے والی چیز ہے، کب تک اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور یہ بدن اس سے فائدہ اٹھانے کے لائق رہے گا کہ نہیں، یہ جوانی کب تک رہے گی، یہ طاقت کب تک رہے گی، یہ بدن کا زور کب تک رہے گا، اور کب میں ان دنیا کی رہتی ہوئی چیزوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکوں گا۔ شکر ہوگی، شوگر کی وجہ سے نہیں کھا پا رہا، کوئی نمک نہیں کھا پا رہا، کوئی دنیا کے کوئی پھل فروٹ نہیں کھا پا رہا، تو یہ دنیا کی زندگی ایسا دھوکے کا ہے، چیزیں تو موجود، فائدہ اٹھانے والا اسے استعمال نہیں کر سکتا، بدن اب اس کے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہو گیا ہے۔ تو آخرت اور جنت کی نعمتیں ایسی ہے، ہمیشہ رہے گی،
100% پیورٹی کے ساتھ ملے گی، ما لہو من نفاد، کبھی ختم ہونے والے نہیں، ہمیشہ رہے گی، ابقا ہمیشہ باقی رہے گی، للذین آمنو، لیکن یہ گیانی کو ملے گی، گیان اور ایمان کے راستے پر چلنے والے کو ملے گی، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسے کا حق ادا کرتے ہیں ان کو ملے گی۔